تین بڑے واقعات ہیں۔ نمبر 1 کہ کیا عمران خان صاحب کا فیوچر پاکستان کی سیاست میں جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، بادشاہ سلامت نے کہتا ہے کہ ہی از ہسٹری ناؤ۔ ایک نواز شریف صاحب نے حافظ آباد میں جلسہ کیا اور اس کے بعد بات جو ہے وہ آئی گئی ہوگی، اب یا یہ کوئی اندر خانے ان کو اطلاع مل چکی ہے کہ کوئی اس طرح پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کوئی نہیں ہونا ہے۔ پاکستان میں جو انتخابات چاہتی ہے سیاسی جماعت، شدت سے چاہتی ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ بہرحال یہ ایک خوف کسی نہ کسی لیول کے اوپر موجود ہے کہ انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مہر بخاری کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی سر، میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ایک اور جرنلسٹ ہے، ان کی ہوئی ہے ملاقات جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ میں اسٹوڈیو پہنچ چکا ہوں اور پاکستان کی سیاست مہا گرمی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور ایک بات، 2-3 باتیں ہیں، میں چونکہ آج ٹائم خاصا گزر چکا ہے تو میں بڑی 2 ڈیولپمنٹس میرے پاس ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ویسے تو ہر ایک ایشو کے اوپر علیحدہ سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ 3 بڑے واقعات ہیں۔ نمبر 1 کہ کیا عمران خان صاحب کا فیوچر پاکستان کی سیاست میں جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، پھر ہمارے دوست منصور علی خان صاحب نے پاکستان کی ایک اہم شخصیت کے حوالے سے جو عام طور پر تاثر لیا گیا کہ وہ آرمی چیف صاحب کی شخصیت تھی، ان سے جو گفتگو ان کی ہوئی تھی وہاں پہ بھی وہی تاثر مل رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، تو اس کے اوپر سوال اٹھتے تھے جو منصور علی خان صاحب نے اٹھائے۔ بہرحال ایک اور اہم شخصیت، اور وہ پاکستان کی دوست اہم شخصیت، ایک بادشاہ سلامت نے کہتا ہے کہ ہی از ہسٹری ناؤ۔ کس کو کہا ہے یہ خبر ہے، پوری خبر ہے الحمدللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوسری خبر ہے کہ جنرل فیصل نصیر صاحب جو ڈی جی سی ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان کی کچھ شخصیات کے متعلق جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک مہر بخاری ہیں۔ مہر بخاری آپ کو پتہ ہے میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، بلکہ چھوٹی بہن ہی ہے وہ، تو ہمارے درمیان اس طرح کی کوئی پردے والی بات نہیں ہے۔ تو اس کا نام لے کے وہ میجر عادل کے عدیل راجہ واٹس ایور، انہوں نے وہ ٹویٹ شیٹ کیا ہے۔ وہ اس ٹویٹ کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ٹویٹ کیا ہے، اور جنرل فیصل نصیر صاحب کی اور کس سے ملاقات ہوئی ہے یا ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ اور یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تھی انتخابی مہم، اس میں کوئی گہما گہمی تیزی نہیں آ رہی۔ 60 کے قریب انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کتنے انہوں نے کرنے، کتنے نہیں، 5-6 انہوں نے جلسوں میں شرکت کرنی ہے یا کرنے ہیں انہوں نے، تو اس سے بڑی افواہیں جنم لے رہی ہیں۔ نمبر 1 افواہ کہ کیا الیکشن کہیں مسلم لیگ نون کو پہلے تو نہیں پتا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، اور وہی ہم وسوسوں کا جو ہمیشہ سے شکار رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میری 1-2 شخصیات کے ساتھ بات ہوئی۔ پہلے خدشات کا میں ذکر کرتا ہوں کہ انتخابی مہم شروع نہ کرنے کا ان کا جو فیصلہ ہے، یا انتخابی مہم میں وہ گرمی نہیں ہے ان کے۔ ایک نواز شریف صاحب نے حافظ آباد میں جلسہ کیا اور اس کے بعد بات جو ہے وہ آئی گئی ہوگی، اب شاید 5 یا 6 جلسے پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی، کہاں پر 60 کرنے تھے۔ تو بھئی یہ کیا اوور کانفیڈنس ہے، یا یہ کوئی اندر خانے ان کو اطلاع مل چکی ہے کہ کوئی اس طرح پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کوئی نہیں ہونا ہے؟ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پہلے سے پتہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت آج کی تاریخ میں پاکستان میں جو انتخابات چاہتی ہے سیاسی جماعت، شدت سے چاہتی ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ کیوں چاہتی ہے؟ کہ اس سے موقع اچھا شاید ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان کی کہا تھا نا، وہ فوج کہہ رہی تھی جنرل باجوہ صاحب کے جان چھڑاؤ یار، مطلب چمڑی گیا عمران خان صاحب، تو نواز شریف صاحب نہیں مانتے تھے۔ تو پھر یہ بات طے ہوئی تھی تب کہ یار کہ بات یہ ہے کہ 2-4 باتیں طے ہوئی تھی۔ ایک تو کہ اس کو آپ سمیٹیں گے، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی جو ناکامیاں ہیں جب ان کو ٹھیک کام کرنے لگیں گے ہم، تو ہمیں تو نواز شریف صاحب نے یہ جلسے میں کھل کے یہ والی بات کہی تھی کہ جو خرابیاں عمران خان صاحب پیدا کر گئے ہوں گے، جب ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہوں گے
تو ہم پر یہ الزام لگے گا کہ جی کہ اب دیکھو ناکام ہو گئے. تو اس کا بھی کچھ ہونا چاہیے. یہ نواز شریف صاحب کے یہ خیالات تھے. تو ایگزیکٹلی وہی ہوا. جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ برباد ہوا ہے. وہ ان کو پتا ہے کہ وہ برباد پولیٹیکل کیپٹل میں آپ اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہوگا کہ جب وہ سمیٹ رہے ہیں عمران خان صاحب کو. سنبرنا کہتے ہیں پنجابی دے سمر لو ہیں. تو وہ جب سارا انہوں نے سمر لیا ہے تو رائٹ ٹائم ہے. اب اس موقع کے اوپر اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے میدان میں نہیں اترنا کہ وہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا بیسیکلی تو وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں عملی طور کے اوپر موجود ہی نہیں ہے ان کا مخالف ایک. تو ان کے دونوں مطالبات پورے ہو گئے. تو لہٰذا پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن چاہتی ہے. اور یہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ان کے پاس اس طرح کی اطلاع ہوگی کہ جی کہ آپ سکون کریں الیکشن تو ہونے نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی میرا خیال ہے کہ سلیم صافی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر الیکشن ملتوی کیے گئے تو ہم مزاحمت کریں گے. بہرحال یہ ایک خوف کسی نہ کسی لیول کے اوپر موجود ہے کہ انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں. حالانکہ وزیر اعظم سے میری ادھر ڈیووس میں بات ہوئی تھی. انہوں نے دو ٹوکا تھا کہ میں نے ان کو کامران خان صاحب کا حوالہ دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ کامران خان صاحب اپنی زبان نہیں بولتے. کامران خان صاحب بیسیکلی کسی کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں یا ماحول بنا رہے ہوتے ہیں. ان کی نہ اپنی کوئی سیاسی خواہش ہوتی ہے, نہ وہ اس طرح کے ڈیموکریٹ ہیں, نہ ان کا کوئی اور قبیلہ ہے. تو میں نے ان کو کھل کے کہا کہ یہ تاثر تو یہ ہے کہ وہ ان کے ہیں بندے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یار مجھے نہیں پتا وہ کس کے بندے ہیں کسی کے نہیں ہیں, میں تمہیں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن ہونے ہیں. باقی دیکھیں کہ سیاسی عمل جو ہے, سیاست جو ہے, اور خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں اس میں آخری وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا. تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہوگی جو ہم بات کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ان کو نہیں, اگر یعنی وہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے. وہ انتخابات ملتوی شاید اب وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ انتخابات ملتوی ہوں. تو وہ اپنی طرف سے جیسی بھی تیاری کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو دوسرا پھر کیا ہے, ایک بڑا گہرا دو باتیں کہی جا رہی ہیں, بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا رہی ہیں. ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جی کہ نواز شریف صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے, اور انہوں نے وہ جو جلسہ کیا تھا, جس طرح انہوں نے خطاب کیا تھا, وہ ان کی جو جسمانی دیکھیں جو مرض ہوتے ہیں وہ امراض وہ بندے کی ہر طرح کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو لوگوں کا خیال ہے کہ جی کہ وہ شاید یکسوئی ان کے ہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے, وہ پراپر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے چیزوں کو. اور جو جلسے میں خطاب میں سن نہیں سکا تھا, تو ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ اس خطاب میں کسی سن کے ہمیں لگا کہ ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے. اچھا, یہ خبریں ادھر ادھر سے بھی آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں 72 ایئرس 72 سال ان کی عمر ہے. دل کے وہ دو ان کے بائی پاس ہو چکے ہیں, اور ان کے سویر ان کے مسائل ہیں صحت کے, تو وہ تو افیکٹ کر رہی ہوگی. تو اس وجہ سے ان کو کہ وہ ان کے جسمانی طور کے اوپر وہ اتنی ایگزرشن برداشت نہیں کر سکتے. تو اچھا, اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو دوسری لیڈرشپ ہے, مریم ہیں, اپنے جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں, یہ تو ایکٹیو ہو سکتے ہیں. اب مریم کیوں نہیں ہو رہی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایکٹیو ہوئے نہ ہوئے, اور جو کہتے ہیں نا قلعے بدے جو جا چوراں کھڑیا ہو جا قلعے بدیا, تو ان کو وہ نہ کراؤڈ پولر ہے نہ وہ ان کو کوئی لیڈر مانتا ہے. تو لہٰذا مریم جو ہیں وہ شاید اپنے باجی کا دھیان رکھ رہی ہیں. دوسری جو بات ہے, یعنی ایک صحت والا مسئلہ ان کا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. دوسرا جو ان کا مسئلہ ہے وہ ہے کہ جو باتیں چل رہی ہیں, جو حامد میر صاحب نے بھی کہی کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. اب پاکستان میں پولیٹیکل لیڈروں کو سیکیورٹی تھریٹس تو ہوتے ہیں, اور پھر کئی طرف سے ہوتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کو تھریٹ ہوتا ہے اس طرف سے. میں مثال دے رہا ہوں کہ مسٹر اے سے آپ کو تھریٹ ہے, اچھا تھوڑا بہت مسٹر بی سے بھی ہے, اور سر کوئی سی ڈی بھی آ کے فائدہ اٹھا جاتا ہے, یا کوئی سی ڈی کو استعمال کر جاتا ہے. جو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھیں, اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ
طالبان نے وہ ٹریگر طالبان نے دبایا تھا، یعنی وہ جو گھوڑا تھا جنہوں نے بندوق کیا، فائر کیا، جو ایگزیکیوٹرز تھے وہ طالبان تھے. لیکن جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ اگر کوئی پڑھے تو پتہ چلے گا کہ پرویز مشرف صاحب نے کتنی باریک کارروائی کی تھی. آپ جب ان گارڈڈ کر دیں گے، جب ان سے سیکیورٹی لے لیں گے تو پھر جو ہے وہ مطلب آپ قتل میں ایک طرح سے شریک ہی ہوئے نا، ایک طرح سے. تو یہ نواز شریف صاحب کو یہ اس کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے، بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یار کہ پتہ نہیں کون دوست کے روپ میں دشمن ہے، کئی روپ میں ہے قاتل. وہ منو لتا دا گانا یاد آ گیا نا، کہیں دیپ جلے کہیں دل، تیری کون سی ہے منزل، ذرا دیکھ لے آ کے پروانے ہمیں کر کے نا. دشمن ہے ہزاروں یہاں جان کے، ملنا ذرا نظر پہچان کے، کئی روپ میں ہے قاتل. اس طرح کر کے ہے ہمیں گانا یاد آ گیا. تو یہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے. مجھے جو بہتر بات لگ رہی ہے، جو عقل کو سمجھ کو آتی ہے، وہ صحت کے مسائل تو ہوں گے لیکن یہ بھی ایک ایشو ہوگا. اور ہر طرح کی گارنٹی کے باوجود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ سر اس وقت نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے، اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا تو سر بڑے بڑوں کے فائدے ہیں. تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو اپنی حفاظت جو ہے اس کے اوپر کوئی سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. باقی الیکشن جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ ہوں گے الیکشن. اچھا جی، مہر بخاری صاحبہ کے حوالے سے جو ہے وہ عادل راجہ صاحب کے عادل راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ سینئر میڈیا ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ فیصل واڈا نے ایک ہفتے قبل مہر بخاری اور فیصل نصیر کے درمیان ملاقات کروائی. یہ ڈی جی سی ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. وہ اس کے حکم پر چلنے پر راضی ہو گئی ہے. اب آپ جو بات بھی مہر بخاری سے سنیں گے وہ الفاظ فیصل نصیر کے ہوں گے. یہ بات میڈیا سینئر ذرائع نے منو ان کہی. دیکھتے ہیں اب مہر بخاری اس الزام کے بعد کیا موقف اختیار کرتی ہیں. فضول آدمی ہیں پائن جڑے ہے نے. میں نے پورا پتہ کیا ہے، مہر سے میری بات ہوئی ہے، سر پھڑ کے بیٹھی کہ یار کی ہے. اچھا، یہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ بیسیکلی دوست ہیں کاشف عباسی صاحب کے، اور مہر بخاری اور کاشف ان کی بیٹی کی جو ہے فیصل واڈا صاحب اس کی شادی کے اوپر بھی انہوں نے جانا تھا. گئے ہیں کہ نہیں گئے مجھے نہیں پتہ. جب میں پاکستان سے باہر جانا تھا تو میری ملاقات ہوئی تھی جب میں ویزے شیزے کے لیے گیا تھا اسلام آباد. تو تب اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میں نے شادی پہ جانا ہے ادھر. میں نے اس کو کہا تھا نا کہ چلیے اکٹھے چل رہے ہیں سارے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جانا ہے، اور وہ میرا حال 14 کو شادی تھی یا 12 کو تھی، 14 کو تھی میرا خیال. اچھا چلیں. تو میں جو وہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی سر. اور یہ کہنا کہ مہر بخاری جو ہے وہ اس کی باتوں سے، اور پائن وہ اے آر وائی پہ کام کرتی ہے. اے آر وائی جتنا بڑا صحافتی ادارہ ہے، جتنا وہ اپنے اینکروں کو بولنے کی اجازت دیتا ہے ہیں جی، وہ آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہاں نواز شریف کی تعریف جنی مرضی کرنی کر لو، فلانے کی تعریف جنی مرضی کرنی، عمران خان دے نال نہیں تسی جانا. کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ لڑائی لڑی ہوئی ہے. اس بات کو سمجھیں. تو سیاست انہوں نے کی نہیں ہوئی. تو اگر کوئی آپ ویسے بھی جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے آپس میں، کہ جو کیا یہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی حمایت صرف اس لیے کی جائے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے فیکٹرز ہیں، یا وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھاٹس کے لوگ ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہو چکا ہے کہ چونکہ فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے تو عمران خان صاحب کا ہم نے ساتھ دینا. کیا ایسا ہی ہے؟ ایک ہے ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ صاحب، میرے دوست نہیں ہیں، میں ویسے کہہ گیا، بہت بڑے وکیل ہیں. ان کا میں ایک جگہ پہ سن رہا تھا کہ جب وقت ضرورت ہوتی ہے کھڑے ہونے کی، ہم نے کھڑے نہیں ہوئے. وہ جس تمیز الدین والے کیس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے اوکے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں تاریخ کی درست سمت میں کھڑا نہ ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک امکان بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تاریخ کی درست سمت پہ کھڑا ہوں.
وہ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف کھڑی ہے تو وہ پولیٹیکل لیڈر بھی حق پر ہوگا. سر یہ دونوں ایک ہی پارٹی ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بڑے فتنے کو چھوٹے فتنے سے ختم کروا دیتا ہوں, یہ قرآن میں ہے, مجھے اللہ کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہ ایک ہی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے. اور عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے, خود اپنے منہ سے کہا 190 دنوں سے 190 دن ہی کہا تھا نا انہوں نے کہ میں ایک ہی بات کر رہا ہوں, میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ سیاسی عمل, سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ, ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ نواز شریف, آصف علی زرداری, یہ کوئی بہت انقلابی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب جتنے جو ہیں وہ فوج کی کٹھ پتلی اس طرح سے کبھی بھی نہیں رہے. نواز شریف صاحب نے 93 میں کہہ دیا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں کسی کی کوئی قسم یا وکالت نہیں کر رہا, لیکن کمپیریزن اگر آپ نے کرنا ہے تو عمران خان صاحب کا تو مسئلہ ہی اور ہے. تو یہ ہم درست سمت پر کھڑے ہیں یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الوقت تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, وہ کوئی پاکستان کے اندر جمہوریت اور پاکستان کے اندر دستور کی بالادستی کی, وہ صرف اور صرف شراکت اقتدار چاہتے ہیں, اور وہ پاکستان کی سول سپریمیسی کے بھی قائل نہیں ہیں. نیور. اگر ہوتے تو سر کچھ اور ہوتا. تو بہرحال وہ یہ ایک لمبی بحث ہے, اس پر ہم کبھی پھر بات کریں گے. مہر بخاری کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی سر, میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. ایک اور جرنلسٹ ہیں, ان کی ہوئی ہے ملاقات جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ, اور بھی کئی جرنلسٹ ہوں گے جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جرنلسٹ ہوں, سیاستدان ہوں, یا تو آپ جو یہ انٹرنل ونگ ہے پاکستان ISI کا, اس کو ختم ہونا چاہیے. میں اس خیال کا حامی ہوں. یہ بھٹو صاحب نے کھڑا کیا تھا, یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن جب تک ہے, ان کا یہ کام ہے, یہ سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, صحافیوں سے بھی ملتے ہیں. انٹرنل ونگ جو ہے وہ, اور اس کے غراض و مقاصد کیا ہیں, بھٹو صاحب کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس کے اغراض و مقاصد ہیں. تو وہ کئیوں سے بھی ملتے ہیں. میرے ایک اور دوست جاننے والے کو ملے ہیں, فیصل نصیر صاحب, اور ان کو مسئلہ تھا ان سے. انہوں نے کہا کہ بیٹے اس طرح یہ والے کام نہ کرو. ایک اور دوست کو ملے ہیں, وہ بھی جرنلسٹ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے 2.5-3 گھنٹے سیاسی اور عالمی سطح کے اوپر گفتگو فرمائی, لمبی چوڑی. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے نا اپنے عادل راجہ صاحب, عمران خان صاحب کے حق میں اگر آپ بول رہے ہیں, یا اگر آپ کی دیہڑیاں لگ رہی ہیں, یہ وہ قبیلہ ہے, تو پھر تو ویری گڈ. اور اپنا ہی بندہ جو ہے وہ مطلب کوئی دوسری بات کرنی شروع کر دے تو پھر جناب وہ اس نے کفر کر دیا کہ اب دیکھیں گے کہ مہر بخاری اس کا کیا الزام کا جواب دیتی ہے. اور گاڈ سے کیا. بہرحال آگے ہے جی کہ عمران خان صاحب کے فیوچر کی بات لمبی ہو گئی ہے, میرا خیال ہے وہ اگلے کسی ولاگ میں کریں گے. ایک بادشاہ سلامت نے 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی فیوچر نہیں پاکستان دیش. وہ بادشاہ سلامت کون ہے؟ اور وہ ابو ظبی کے بادشاہ, ابو ظبی ہیں, یہی کہنا ہے نا, ابو ظبی کے بادشاہ ہیں وہ. اور انہوں نے کس سے یہ والی بات کہی, یہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.